مسلمانوں کی عورتیں کس طرف جا رہی ہے؟ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے حوض کوثر سے پانی مانگے گی؟ ام المومنین حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا کس طرح سامنا کرے گی؟ ایسی مہندی کے فیشن سے جو آپ کو اللہ کا نافرمان بنائے اس سے موت بہتر ہے۔ غیر محرم عورتوں کو چھونے اور ان سے مصافحہ کرنے اور ان کے ساتھ میل جول رکھنے کے بارے میں شریعت میں شدید ممانعت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں چھوا۔ جب ہاتھ کو چھونا حرام ہے تو سر کو چھونا بطریقہ اولا حرام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایع وما بایعہن الا بقولہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم بیعت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ چھوا تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بیعت صرف اپنے کلام مبارک کے ذریعے فرمایا کرتے تھے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم نے کس کا طرز اور عمل اپنا لیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم یہ ہے؟ اے مسلمان بیٹی، تمہاری چادر تمہاری شان ہے، تمہارے بابا کا غرور ہے، تمہارے بھائی کا مان ہے، تمہارے شوہر کی عزت ہے۔ تم اتنی عام ہو کہ کوئی بھی نامحرم تمہیں چھو لے۔ سنبھل جاؤ شہزادی، تم عام لڑکی نہیں، تم مسلمان گھرانے کی بیٹی ہو۔ تم امتی مسلمہ سے تعلق رکھتی ہو، تم امتی محمدی سے تعلق رکھتی ہو۔ خدارا سنبھل جاؤ، خدارا سنبھل جاؤ۔ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ عورت اپنے آپ کو خاص رکھتی ہے، ہر کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ وہ اپنے دوپٹہ اور اپنی چادر کی حفاظت کرتی ہے، وہ ہر کسی کو اپنے حسن نہیں دکھاتی۔ اگر تم اب تعلیم کا مطلب یہ سمجھتی ہو کہ ننگے سر اور گھٹنوں تک ٹراؤزر پہن کر اتنا تنگ لباس کے سارا جسم نمایاں ہو، بال کھول کر کان میں ہینڈ فری لگا کر باہر نکلو اور سمجھو کہ تم پڑھی لکھی ہو اور ماڈرن ہو، افسوس ہو تم پر۔ تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، تم انگریزوں کی غلام ہو، اسلام کی شہزادی نہیں۔ جس تعلیم سے بے حیائی انسان میں آئے اس سے تو تعلیم نہ حاصل کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔